زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، کہ درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتہ بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گی، تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو وہ تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا۔ کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں، جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتوا بصورۃ من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی 3 آیات کی صورت لے آؤ۔ آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ۔ وہ یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں، تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے۔ میں کہا پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوندہ ہی کی وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا، اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، الی من ھو دونہ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں۔
ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں۔ ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، تو اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو، تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، ایسے کوئی اسے نہیں توڑ سکا۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے، تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکا، کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح یہ ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے، میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں۔ تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی، لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دکھاؤ۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے 3 لفظ ہیں عربی میں، 3، شک، مریا، ریب، یہ 3 لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لیے 3 لفظ ہیں۔ شک جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چل رہا، اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے، لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت، کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربی، مریا قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں، وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا، حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، اوہ اوہ، یہ میری کیفیت دیکھی، اوہ اوہ، یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے
جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے، ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا، بورڈ نظر آ گیا. اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو وقت تک ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا. تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تو شک کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک لمحے یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یار پتہ نہیں، میرے خیال میں ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا، وہ ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے. وہ اس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں. تو میرا رب لا ریب فیہ، سود حرام ہے لا ریب فیہ، شرک حرام ہے لا ریب فیہ، کفر ہلاکت ہے لا ریب فیہ، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فیہ، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فیہ، زنا حرام ہے لا ریب فیہ، شراب حرام ہے لا ریب فیہ، نماز فرض ہے لا ریب فیہ، جنت موجود ہے لا ریب فیہ، جہنم موجود ہے لا ریب فیہ، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فیہ، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فیہ، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ. اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے گا. اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب فیہ، کیا خوبصورت، لا ریب فیہ، خیانت پہ لعنت لا ریب فیہ، سچائی کو شاباش لا ریب فیہ، انبیاء برحق ہیں لا ریب فیہ، روزہ فرض ہے لا ریب فیہ، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب فیہ. ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا. صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس. لیکن قرآن نہیں جانتے لا ریب فیہ، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے. نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا. 2 ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے. جانور کو کیا پتہ رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے. شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، یہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. اگر سارے مالدار سخی ہوں، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں. اللہ نے زکوٰۃ